اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے آئے ہوئے تمام دوستوں، سب کو السلام علیکم، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ایک دفعہ پھر ہماری ریکویسٹ پہ یہاں تشریف لائیں۔ آج آپ کو یہاں زحمت دینے کی وجہ پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاری ہے۔ پنجاب راجن پور بہہ گیا پورا، خیبر پختونخوا کے کئی ڈسٹرکٹ جو ہے وہ بہہ گئے، بلوچستان پورا تباہ برباد ہو گیا، اور سندھ تمام چند ڈسٹرکٹ چھوڑ کر پورا سندھ جو ہے وہ تباہ برباد ہو گیا تھا۔ ماہرین اور جو ریلیف کے کام کرنے والے ادارے ہیں، ان کا یہ اندازہ ہے کہ یہ پاکستان میں آنے والے 2005 میں تباہ کن زلزلے سے زیادہ بڑا یہ ڈیزاسٹر ہے۔ پاکستان میں جو 2005 میں تباہی بربادی ہوئی تھی زلزلے سے، پاکستان کے کچھ علاقوں میں یہ اس سے بڑا سانحہ ہے، یہ اس سے بڑا ڈیزاسٹر ہے، یہ اس سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس وقت جو سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ پورے پاکستان میں ابھی یہ اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکا ہے کہ تباہی کا اسکیل کیا ہے، میگنیٹیوڈ کیا ہے۔ لوگ اپنے اندازوں سے بات کر رہے ہیں کہ 3 کروڑ لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ اس کی کوئی آتھینٹیکیشن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی وزیر اعظم، کوئی بھی وفاقی وزیر، کوئی بھی وزیر اعلیٰ، کوئی بھی صوبائی وزیر یا کوئی ڈی سی او، اس کے پاس وہ میکینزم نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے اتنے بڑے اسکیل پر پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے کلیمیٹی ڈیزاسٹر، اس تباہ کاری کے ایریے کو وزٹ کر سکے، وہاں پر جا کر انسانوں سے مل سکے، اور وہاں پر جا کر اس انسان سے ملنے کے بعد اس کی رپورٹ تیار کر سکے کہ تباہی ہے کیا۔ یہ تو اسی صورت میں ہو سکتا تھا کہ جب ملک میں مضبوط مقامی حکومتوں کا نظام ہوتا، جب ملک میں مضبوط بلدیاتی حکومتوں کا نظام ہوتا، لیکن اس سو کالڈ جمہوری حکومتوں نے پاکستان میں کبھی بھی مقامی حکومتوں کو پنپنے ہی نہیں دیا، اس کو اپنے قدم ہی نہیں جمانے دیے۔ آج 2 سال سے سندھ میں الیکشن کے بعد جو ہے وہ مقامی حکومتیں نہیں ہیں۔ چند ماہ پہلے خیبر پختونخوا میں جیسے تیسے حکومت کرائی گئی ہے، پنجاب میں کوئی سسٹم نہیں ہے، بلوچستان میں کوئی سسٹم نہیں ہے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ اس طرح کے کرائسس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو صحیح اور مکمل انفارمیشن ملے۔ وہ صحیح اور مکمل انفارمیشن ہیلی کاپٹر پہ وزٹ کر کے وزیروں کے اور وزیر اعظم کے اور وزیر اعلیٰ کے وزٹ سے صحیح انفارمیشن نہیں ملے گی۔ نہ ڈی سی او کو، جو علاقے کا ڈی سی او ہے، وہ رپورٹ دے رہا ہے اور وہ آپ اس کو پیش کر رہے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں، وہ اپنے آفس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ تو یہ جو تباہی بربادی ہے، اس کا تخمینہ ابھی لگایا ہی نہیں جا سکا ہے، اس کا تخمینہ ابھی لگایا ہی نہیں جا سکا، میکینزم ہی نہیں ہے۔ اور اگر تباہی کا تخمینہ ہی نہیں لگا سکتے، اگر یہی نہیں پتا ہے کہ کتنے انسان پریشان ہیں، تو آپ اس کو ریلیف کیسے پرووائڈ کریں گے؟ یہ دونوں باتیں ہیں۔ اگر آپ کو تخمینہ ہی نہیں پتا، لوگوں کی پریشانیوں کو نہیں پتا، تو لوگوں کی ریلیف کیسے دیں گے؟ تو یہ جو ریلیف کا کام ہو رہا ہے، یہ بھی ڈی سی اوز تک جو ہے وہ محدود ہے، ایم پی ایم این ایز تک محدود ہے۔ وہ ایم پی ایم این اے تو ابھی علاقے میں جائیں گے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے
اتنے بڑے پیمانے پر چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، تباہی بربادی پھیلی ہوئی ہے کہ وہاں کا کونسلر وہ بتا سکتا، اس گاؤں کا کونسلر بتا سکتا کہ میرے گاؤں میں کتنے انسان مرے ہیں، میرے گاؤں میں کون بھوکا ہے، میرے گاؤں میں کس کی چھت گر گئی ہے، میرے گاؤں میں کون زخمی ہے، میری گلی میں، وہ ایک کونسلر بتا سکتا ہے، میں نے نہیں بتا سکتا، ایم پی نہیں بتا سکتا، ڈی سی او نہیں بتا سکتا، وزیر نہیں بتا سکتا، وزیر اعلیٰ نہیں بتا سکتا، وزیر اعظم نہیں بتا سکتا۔ یہ تصویریں کھنچوا کر، جا کر تھیلیاں دے کر، تصویریں کھنچوا کر، یہ پاکستان کی تباہی بربادی اس موقع پر جہاں پر انسان پہلے ہی پریشان تھا، مہنگائی کا بم گر رہا تھا اس کے اوپر، تباہی بربادی، پہلے ہی بھوکا مر رہا تھا، اب اس کا رہا سارا سب کچھ چھن گیا، اور حکومت پاکستان کے پاس وہ میکینزم ہی نہیں ہے جس سے لوگوں کی تباہی کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ غضب خدا کے اس سے بڑا المیہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اس دن کے لیے اس طرح کے چیلنجز سے نپٹنے کے لیے کہا جاتا ہے 6 سالوں سے میں آواز لگا رہا ہوں کہ خدارا جمہوریت کو مضبوط کرو، خدارا مقامی حکومتوں کا نظام مضبوط کرو، خدارا اختیارات اور وسائل کو نیچے لے کر جاؤ، خدارا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی طرح لوکل گورنمنٹ کے ڈسٹرکٹ کے بھی ڈپارٹمنٹ آئین میں لکھ دو، خدارا NFC ایوارڈ کی طرح PFC ایوارڈ بھی دینا شروع کرو، خدارا الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ کو جو ہے وہ زمین پر مستحکم ہونے دو۔ کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں۔ آج بھی یہ موقع ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ امتحانات آپ کو سنبھلنے کے لیے ہوتے ہیں کہ آپ سنبھلیں، اپنی خواب غفلت سے بیدار ہوں۔ آج بھی اس سارے کرائسس کے اوپر اگر حکومت پاکستان اور پاکستان کے سیاستدان یہ بیٹھ جائیں سر جوڑ کر کے ہمیں ایک ایسا مقامی حکومتوں کا نظام، مربوط نظام، نیچے ٹرکل ڈاؤن جس کا ایفیکٹ ہو، 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات وسائل نیچے جائیں، ایک اتنا زبردست سسٹم ہمیں بنانا ہے تاکہ عام دنوں میں اور اس طرح کے ڈیزاسٹر والے دنوں میں ہمیں ہیلی کاپٹر سے سفر نہ کرنا پڑے، ہمیں وزیروں کے اوپر ریلائی نہ کرنا پڑے، ہمیں MNAs کے اوپر ریلائی نہ کرنا پڑے، ہمارے پاس گراس روٹ لیول سے ریئل انفارمیشن آ رہی ہو، کونسلروں کے ذریعے، UC چیئرمین کے ذریعے اور ڈسٹرکٹ کے ذریعے، اور اسی کے ذریعے ریلیف کا کام جو ہے وہ انہی کے ذریعے، انہی کی بتائی ہوئی رپورٹ، انہی کونسلر، UC چیئرمین اور میئرز کے ذریعے وہ ریلیف کا کام جو ہے وہ نیچے گراس روٹ لیول تک ہو جانا چاہیے، اور ہو جاتا اور ہوتا ہوا نظر آتا، تب جا کر کسی حقدار تک اس کا حق پہنچنے کی امید ہوتی۔ ابھی تو آپ جو کچھ بھی فنڈ ریلیز ہو رہا ہے اس میں 90% غبن ہوگا۔ یہ جو تباہی بربادی آتی ہے یہ ہمارے یہاں کی حکومتوں کے لیے اور اس کے سرکاری بیوروکریسی کے لیے یہ تو جیک پاٹ ہٹ ہو جاتا، ان کی عید چاندنی ہو جاتی ہے، کوئی اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا، ایمرجنسی کے فنڈ کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا، اور وہ سیدھے حرام کی شکل میں جاتا ہے، سارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، سارے پیسے بڑھ چکے ہوتے ہیں اور لوگوں تک وہ چیز نہیں پہنچ رہی ہوتی ہے۔ پاکستان میں اس وقت جس لیول کی تباہی ہے، میں پاکستان چلانے والوں سے یہ درد ماندانہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو امیڈیٹ جو ریلیف کا کام ہو رہا ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایک ایسے نظام کی مضبوطی کو ابھی تشکیل دیں جس سے انفارمیشن نیچے سے آ سکے صحیح، اور جس سے ریلیف کا کام اسی سسٹم کے ذریعے نیچے ایک عام آدمی تک پہنچ سکے، اور وہ نظام پورے ملک میں مضبوط مقامی حکومتوں کے نظام کے علاوہ کوئی اور، اسی لیے اس کو مقامی حکومت کہتے ہیں۔ مقامی حکومت اس کو کہتے اس لیے ہیں کہ یہ مقامی ہوتی ہے، یہ لوگوں کے درمیان ہوتی ہے، یہ لوگوں کے دکھ درد میں اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اس کو ہیلی کاپٹر سے نہیں جانا ہوتا، اس کو جو ہے وہ لینڈ کروزروں میں نہیں جانا ہوتا، وہ اسی متاثرین میں سے ہوتا ہے، وہ کونسلر، وہ UC چیئرمین، وہ ڈسٹرکٹ کا آدمی۔ دنیا اس طرح چل رہی ہے، جب دنیا جا کر ویلفیئر آرگنائزیشن، ویلفیئر کنٹریز کہلاتی ہیں، یہ تو دنیا میں فلاحی ریاستوں کا تصور ہے، وہ اس مقامی حکومتوں کے بغیر نامکمل ہے۔ یہ مقامی حکومتیں ٹول ہے، آپ کا وہیکل ہے، آپ کے سرکار کے وسائل کو ایک ڈور اسٹیپ تک، ایک گھر کی دہلیز تک لے جانے کے لیے یہ وہیکل کا کام کرتی ہے، یہ ٹرانسپورٹ کا کام کرتی ہے۔ اگر مقامی حکومتیں نہیں ہیں، آپ کی وفاقی اور صوبائی حکومت کی نیت کتنی ہی اچھی ہو، آپ اس حقدار تک اس کا حق نہیں پہنچا سکتے، آپ نہیں پہنچا سکتے۔ تو
تو خدارا آج ہی بیٹھ کر اس ملک میں مضبوط مقامی حکومتوں کے قیام کے لیے ملک کے لوگ قانون سازی کریں، آئین سازی کریں. اور جب میں یہ بات کرتا ہوں تو یہ صوبائی مسئلہ بعد میں ہوگا، یہ مقامی حکومتوں کا نظام، اس کو آئینی شکل دی جائے، آئین میں 3 تبدیلیاں کی جائیں، آئین میں لکھ دیا جائے. آئین میں کیوں لکھ دیا جائے؟ کیونکہ یہ کام سارے پاکستان کے چاروں صوبوں میں یکساں ہونا چاہیے، گلگت بلتستان میں، کشمیر میں یکساں ہونا چاہیے. یہ کسی ایک صوبے کی مرضی نہیں ہونی چاہیے، یہ پورے پاکستان کے عوام کو ایک جیسا نظام ملنا چاہیے. اسی لیے اس کو آئین میں لکھا جانا بہت ضروری ہے. آئین کے آرٹیکل 140A میں 4 لائنیں لکھی ہوئی ہیں جس کو ہر وزیر اعلیٰ اپنی مرضی سے اس کی تشریح کرتا ہے اور اس کی تشریح کو میں سارا جوس نکال لیتا ہے اور مقامی حکومتوں کو بالکل ناکارہ کر کے چھوڑ دیتا ہے. آئین میں لکھ دیا جانا چاہیے کہ کون کون سے ڈپارٹمنٹ، جس طرح سے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کے کون کون سے ڈپارٹمنٹ لوکل گورنمنٹ کے ہوں گے. آئین میں جس طرح سے NFC ایوارڈ لکھا ہوا ہے، آئین میں اس طرح سے پروونشل فائنانس کمیشن PFC ایوارڈ لکھ دیا جانا چاہیے. آئین میں یہ لکھ دیا جانا چاہیے کہ جب تک ملک میں الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ نہیں ہے، جب تک ملک میں MNAs اور MPs کے اور وزیروں کے الیکشن، وزیر اعظم کے الیکشن نہیں ہو سکتے. اگر الیکشن کرانے ہیں تو پہلے لوکل گورنمنٹ کے الیکٹڈ الیکشن کراؤ، بعد میں صوبائی اسمبلی بنے گی، بعد میں قومی اسمبلی بنے گی. اس کے بغیر ملک میں کوئی وزیر اعظم اور کوئی وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا. یہ 3 آئینی ترامیم جو کہ پاک سرزمین پارٹی پچھلے 6 سالوں سے جس کو ایڈوکیٹ کر رہی ہے، یہ اب ناگزیر ہو گیا ہے، یہ ناگزیر ہو گئی. لوگ کہیں گے یہ کیا بات کر رہا ہے مصطفیٰ کمال، سیلاب آیا ہوا ہے اور مصطفیٰ کمال آئینی ترمیم کی بات کر رہا ہے. اے پاکستان چلانے والوں، اے پاکستان کے لوگوں، آج سے زیادہ، ابھی اس کرائسس سے زیادہ اس وقت جتنی مقامی حکومتوں کی ضرورت تھی اور ہے، یقین جانے کبھی بھی پاکستان میں اس کی ضرورت نہیں تھی نہ ہے. اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے تو یقین جانے اتنا بڑا انسانی المیہ کریٹ ہو گیا اور ابھی یہ کچھ بھی نہیں ہے. لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے، لوگوں کے جانور مویشی مر گئے، لوگ سڑکوں پر آ گئے اور یہ اگست کا مہینہ ختم ہو گیا، سپٹمبر شروع ہونے والا ہے. اگلے 25 سے 30 دنوں میں سردی کی لہر آنے والی ہے. امیجن کریں، بلوچستان، اوسطا محمد میں، جعفر آباد میں، بلوچستان کے اوران میں، ڈسٹرکٹ تمام بلوچستان میں بلوچستان کی سردی کیسی ہوتی ہے. اس سردی میں لوگ بغیر چھت کے جب سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سندھ میں بغیر چھت پہ لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، خیبر پختونخوا میں، راجن پور میں بغیر چھت کے جب لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو سیلاب میں ڈوب کر ابھی کم لوگ مرے ہیں. سردی سے جو لوگ مریں گے اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. بھوک سے جو لوگ گلگت بلتستان میں جو تباہی بربادی آئی ہے اس سے جو لوگ مریں گے کوئی تصور نہیں کر سکتا. بھوک سے جو لوگ مریں گے اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. یہ وجہ طور پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ 2005 میں آنے والے زلزلے کی تباہ کاری سے بڑی تباہ کاری ہے. اللہ ہم پر رحم کرے، اللہ ہم پر نظر کرم کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے، ہمیں معاف کرے، اس قوم کو، اس ملک کو، اس یہاں کے لوگوں کو اور ہمارے حکمرانوں کو. اللہ تعالیٰ اچھے فیصلے کرنے کی اپنی ذات سے نکل کر آج بھی فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ کہا کہ یہ امتحانات تمہیں جھنجھوڑنے کے لیے ہوتے ہیں، یہ امتحانات تمہیں جگانے کے لیے ہوتے ہیں، یہ امتحانات تمہیں توبہ کرنے صحیح رستے پر آنے کے لیے ہوتے ہیں. میں آج بھی حکمرانوں کو کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنی قبر یاد کرو اور اس نظام، تمہیں پتہ ہے کہ کس نظام کے تحت جو چیز جو ہے وہ صحیح ہو سکتی ہے. تم لندن امریکہ میں گھومتے پھرتے رہے ہو، چھٹیاں مناتے ہو وہاں پہ، تم وہاں سے پڑھ کر آتے ہو، تمہیں نہیں پتا کہ امریکہ میں یورپ کیسی ہے، امریکہ میں جمہوریت کیسی ہوتی ہے، تمہیں نہیں پتا کہ جو ہے وہ یورپ میں ہوتی ہے، تمہیں نہیں پتا کہ برطانیہ میں جمہوریت کیسی ہے. کیا تصور ہے وہاں پر ایک دن بھی یہ جو 3rd ٹیئر آف دی گورنمنٹ ہے، آپ کی فیڈرل ٹیئر ہے، آپ کی پروونشل ٹیئر ہے، آپ کی 3rd ٹیئر آف دی گورنمنٹ ہے، آپ کے آئین میں لکھی ہوئی ہے یہ بات. آپ اس کے بغیر لوگوں تک پہنچ کیسے سکتے ہو؟ نہیں پہنچ سکتے. MNA کے ذریعے، MP کے ذریعے، وزیر کے ذریعے، DC کے ذریعے نہیں پہنچ سکتے، سرکاری افسر کے ذریعے نہیں پہنچ سکتے. اور تم نے سندھ کے اندر تو حرام لے کے لوگوں کو افسر بنا رکھا ہے، اس کی تو چاندنی ہو گئی ہے سیلاب پر.
اس کی چاندنی ہو گئی ہے سیلاب میں. جو عام دنوں میں رشوت نہ چھوڑے وہ اس سیلاب کے وہ اتنا ایماندار ہو جائے گا, وہ سیلاب سے پیسے پہنچائے گا, وہ یہ کھانے پہنچائے گا لوگوں کو, وہ حرام کمائے گا, وہ ابھی بھی حرام کمائے گا اور کوئی اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرنے والا نہیں ہے. آپ جائیں گے ہیلی کاپٹر سے دورہ کر کے آ جائیں گے, لینڈ کروزروں پہ جا کر دورہ کر کے آ جائیں گے چند گھنٹوں کے لیے, وہ صاحب کو سلوٹ مارے گا, ہاتھ باندھ کر کے وہ کھڑا ہوگا, بقیہ آپ سب کچھ اس کے رحم و کرم پر ہے, اس ڈی سی کے رحم و کرم پر ہے, کیونکہ نیچے کا نظام نہیں ہے. میں پاکستان چلانے والوں کو آواز لگا کر کہتا ہوں کہ یہ نہیں دیکھو کہ مصطفیٰ کمال کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور چارہ, کوئی اور حل نہیں ہے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی حیدرآباد بھی تباہ برباد ہو گیا بارشوں میں. کراچی حیدرآباد بھی تباہ برباد ہو گیا. حیدرآباد سے ابھی تک پانی نہیں, سالوں سے ایم کیو ایم کی وہاں پر حکمرانی. یہ پوچھنا چاہیے, کچھ تو اکاؤنٹیبلٹی کریں اپنے میرے ایم پیز اور اپنے میئر کی کہ کیا تم نے شہر میں 40 سالوں میں کیا ہے. سارے لوگ تو ہیں موجود, زندہ ہیں ابھی, پوچھے نا کہ 40 سالوں میں تم نے ایک ایسا بھی نظام نہیں بنایا جہاں سے پانی نکل سکے. ایک مصطفیٰ کمال کے کام کے علاوہ کراچی ایم کیو ایم کے پاس کوئی دوسرا کام گنوانے کے لیے بتانے کے لیے نہیں ہے 40 سالوں میں. تو کیا کیا ہے آپ نے یہاں پر؟ تباہی بربادی پھر گئی. حیدرآباد سے پانی نہیں نکل رہا, پی ایم ٹیز خراب پڑی, پی ایم مارنے والا نہیں ہے کہ اس کو بنوایا جائے. ایک نیچرل ڈیزاسٹر کا منظر جو ہے وہ پیش کر رہا ہے حیدرآباد بھی. اور میں پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اور پاکستان کی حکومتوں کو, سندھ حکومت کو میری کوئی آواز نہیں ہے, وہ تو پارٹنرز ان کرائم ہے, میں ان کو آواز لگا کر کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بہت ہی خطرناک کھیل شروع ہو گیا ہے کراچی میں, اور وہ یہ کہ سیلاب متاثرین کے نام پر لینڈ گریبر سارے ایکٹیو ہو گئے ہیں. لینڈ گریبر کراچی میں, لینڈ گریبر زمین پر قبضہ کرنے والی مافیا سیلاب متاثرین کے نام پر یہیں سے لوگوں کو پکڑ کر لا کر وہ زمینیں قبضہ کر رہی ہیں لوگوں کی. اسکیم 33 میں کے نام پر یہاں کی لینڈ گریبر, یہاں کی لینڈ مافیا جو کہ بہت انفلوئنشل ہے, وہ لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں کہ یہ سیلاب متاثرین بیٹھے ہوئے. کسی کو آنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے کسی متاثر کے آنے پہ, لیکن اس متاثرین کے نام پر زمینوں پر قبضہ لینڈ مافیا یہاں پر کروا رہی ہے تاکہ جو ہے وہ اب ان کو ابھی جیسی سیلاب کا کیا یہ ویدر ختم ہوگا تو یہ زمینیں خالی نہیں ہوں گی پھر, اور وہ لینڈ گریبنگ کر رہے ہیں. اس کے اوپر بہت میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کہتا ہوں کہ اس کو دیکھیں. سب کو سب کچھ پتا ہے, یہاں کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو, سارے ادارے سب کو پتا ہے کہ کون یہ کام کر رہا ہے, کون لوگ ہیں. اس کے اوپر خصوصی توجہ دی جائے, ورنہ یہ ایک الگ نیا کرائسس کھڑا کر دے گا. جس کی زمین پر آپ قبضہ کر رہے ہیں سیلاب متاثرین کے نام کے اوپر, اور وہ جعلی نکل رہی ہے وہ چیز, ظاہر سی بات ہے وہ بھی اس پاکستان کا شہری ہے, وہ بھی اس پاکستان کا سندھ کا باشندہ ہے, اور وہاں پر آپ جو ہے وہ یہ والا کام کر رہے ہیں, تو یہ بھی ایک کرائسس کو جنم دے رہا ہے. اس کرائسس کو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ کرائسس بہت سارے لوگوں کے لیے نوٹ بنانے, پیسے کمانے, حرام کمانے کا یہ ذریعہ بن کر آیا, کیونکہ 14 سالوں سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, وہ یہی کام کر رہی ہے. تو یہ سب لوٹ مار کر رہے ہیں, تو وہی نیچے والے کہتے ہیں ہم بھی لوٹ مار کریں گے, موقع مل گیا. مرنا تو ان کو یاد ہے نہیں, ان کو قبر میں جانا یاد ہے نہیں, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا یاد ہے نہیں. تو یہ آج جو یہ سب کرائسس ہے, اگر اس کو صحیح طرح سے ہینڈل نہ, میں کنکلوڈ کرتا ہوں, اگر اس کرائسس کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہ کیا گیا تو خدا نہ خواستہ یہ جو ڈس انفرنچائزمنٹ ہے لوگوں کے دلوں میں, یہ پاکستان کی تباہی اور بربادی کا سامان لے کر خدا نہ خواستہ نہ آئے. لوگوں کو انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. آپ کے نام, لوگوں کے نام پر یہ جو فنڈ جا رہے ہیں, جائیں گے اور امداد جائے گی اور لوگوں تک نہیں پہنچے گی, تو ایک تو لوگ سیلاب سے ڈسے ہوئے, سیلاب سے تباہ ہوئے دکھے ہوئے, اور دوسری طرف یہ دیکھیں گے کہ ان کے نام پر اربوں روپے کھائے جا رہے ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے اچھی بات نہیں ہے. میں میرے تھوڑے سے کہے ہوئے کو بہت زیادہ سمجھے. پاکستان ابھی متحمل نہیں ہو سکتا اس طرح کے کرائسس کا سامنا کرنے کے لیے. ملک ویسے ہی پریشان ہے اور تباہ حال ہے, اور اپنی سیچوریشن پوائنٹ پہ, اپنے صبر کے سیچوریشن پوائنٹ پر ہے. خدا را پاکستان چلانے والوں کو میں آواز لگا کے کہتا ہوں, خدا را اس نازک موقع کو بہت زیادہ سیریس لیں, ورنہ یہ ملٹیپل کرائسس کو جنم دیتا چلا جائے گا, جس کو سنبھالنا کسی بھی حکومت, کسی بھی ریاست کے لیے ناممکنات میں سے ہو جائے گا. آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ. ہم یہاں پر ایک اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ اس پاک سرزمین پارٹی نے آج یہ
آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس پاک سرزمین پارٹی کے مرکز کو ہم اپنے ریلیف کیمپ میں ڈکلیئر کر رہے ہیں، ہم اس کو یہاں پر یہ ریلیف کیمپ میں اس کو کنورٹ کر رہے ہیں، یہ امداد جمع کرنے کا یہ مرکز بن رہا ہے، اور ہم مختلف علاقوں میں بھی یہ اپنے سب کیمپس بنانے جا رہے ہیں۔ ہم اب سے لے کر چونکہ یہ کام تو مہینوں تک چلنے جو نظر آ رہا ہے، یہ تو مہینوں تک کی کہانی ہے آگے۔ تو پی ایس پی نے آج یہ اعلان کر رہی ہے کہ یہ پاک زمین پارٹی کے مرکز کو ہم نے اپنا مین مرکزی ریلیف کیمپ میں کنورٹ کر دیا ہے، سیلاب متاثرین کی مدد کرنے کے لیے، خاص طور پر بلوچستان اور سندھ کے چونکہ ہم یہاں سے قریب ہیں، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ڈیفینیٹلی اس طرف سے امداد پہنچ رہی ہوگی اور پہنچے گی، وہ ڈسٹینس ہے ہمارا، ہم جو کر سکتے ہوں گے وہاں کے لیے بھی کریں گے، لیکن سندھ اور بلوچستان کے لیے اس کو ہم نے اپنے مرکزی ریلیف کیمپ کا ہم نے اناؤنس راؤنڈ یہ مرکز کام کرے گا، اور میں تمام پاکستان بھر کے مخیر حضرات سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ پاک زمین پارٹی کی جو آرگنائزیشن ہے پی ایس پی فاؤنڈیشن، اس کے ذریعے جو یہ کیمپ ہم لگا رہے ہیں، یہ مرکزی کیمپ لگا رہے ہیں لوگوں کی امداد کرنے کے لیے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ دل کھول کر اس پی ایس پی فاؤنڈیشن میں اپنا حصہ ڈالیں، امداد دیں، تاکہ ہم متاثرین تک جلد سے جلد جو ہے وہ ہم امداد جو ہے وہ پہنچا سکیں۔ اور آخری بات یہ کہ کے الیکٹرک نے فیول چارجز لگا کر جو بل بھیجا ہے وہ کوئی بھی بل دینے کے لیے تیار نہیں ہے، نہیں دے سکتے۔ میں کل بلدیہ ٹاؤن میں تھا، میں نارتھ کراچی پورے شہر سے پورے ملک سے اطلاع آ رہی ہے، خاص طور کراچی کی میں بات کر رہا ہوں، کے الیکٹرک نے جو بل میں 60,000 6,000 8,000 10,000 12,000 کا بل ہے، 60,000 فیول سرچارجز کے ہیڈ میں پیسے لگ کر آئے ہیں، فیول ایڈجسٹمنٹ کے ہیڈ میں۔ کوئی پاگل ہو گئے ہو، نشہ کر کے بیٹھے ہو خدا کے بندو؟ 16,000 کے بل والا 60,000 مہینے کہاں سے دے گا؟ عورتیں اپنے آپ کو آگ لگانے کے لیے تیار ہیں کہ بھئی ہم اپنے آپ کو جلا لیتے ہیں، ہم یہ بل کیسے دیں گے؟ میں وارن کر رہا ہوں، یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ ملک توڑنا چاہتے ہیں؟ یہ ملک کو تباہ برباد کرنا چاہتے ہیں؟ اندر سے ان کو عقل نہیں ہے، ان کو دماغ نہیں ہے؟ تو یہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں جتنے جو بلوں میں لگا کر کے الیکٹرک نے پیسے دیے ہیں، یہ فی الفور ختم کیا جائے۔ اور کے الیکٹرک سے کہہ رہا ہوں اور سرکار سے کہہ رہا ہوں، حکومت پاکستان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جو اوریجنل بل ہے اس کو لینے سے منع نہ کریں۔ اور ایسا کوئی ایک واقعہ بھی نہیں ہونا چاہیے کراچی میں کہ آپ نے اگر یہ اوریجنل بل نہیں لیا اور اس کے بعد بل اور کیونکہ لوگوں کے پاس سرچارج دینے کے پیسے نہیں ہیں، اور اس کے بعد آپ نان پیمنٹ پہ کسی کی بجلی کاٹنے آئیں گے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ کو گاڑیوں کے سمیت جلاتے پھرنا، ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ جتنے لوگ تباہ برباد ہوئے ہوئے، ایسا نہ ہو کہ آپ ان کی بجلی کاٹنے آئیں اور آپ کو گاڑیوں کے ساتھ لوگوں کے عورتیں اور بچے نکل کر آپ کو ان گاڑیوں کے ساتھ آپ کو جلا رہے ہوں شہر میں، تو پھر آپ شکایت نہ کیجیے گا۔ میں وارن کر رہا ہوں آپ کو، جو سمجھنا سمجھو اس والی بات کو نہ کرو، یہ والا کام۔ اس سے اوریجنل بل لو، اور سرکار کو میں کہہ رہا ہوں کہ فیول ایڈجسٹمنٹ کے چارجز کو جو ہے وہ بند کرو، نکالو اس میں سے۔ کیسے دے گا ایک آدمی 60,000 روپے ایکسٹرا پیسے؟ یار تم نے دیے کیا اس کو پیسے؟ نوکری تم نہیں دے رہے، مہنگائی تم نے دے کر رکھی ہے، تباہ بربادی تم نے کر رکھی ہے، تمہارا دل تمہیں پتا بھی ہے ایک غریب آدمی کیسے زندگی گزار رہا ہے؟ تمہارے تو نہ فیول پہ بڑھنے سے تمہیں حکمرانوں کو کوئی مسئلہ ہوا ہوگا، نہ مہنگائی، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آٹے چاول دالوں کے بھاؤ کیا ہے، تم نے حرام اتنا کمایا ہوا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں، تم اس ملک کو تباہ برباد کر رہے ہو۔ میں آواز لگا کر کہتا ہوں فی الفور یہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں جو آپ نے بلوں میں کے الیکٹرک کے بلوں میں دیا ہوا ہے اس کو واپس کرو، اور کے الیکٹرک ایک گھر کی بھی بجلی نہ کاٹے۔ میں بتا رہا ہوں پاک سرزمین پارٹی جس علاقے میں ریزسٹ کریں گے ہم اس کو، حد ہو گئی ہے، بالکل حد ہو گئی ہے تمام صبر کی۔ جہاں جہاں میرا ورکر ہے، کارکن ہے، ذمہ دار ہے، جہاں کے الیکٹرک والے کسی کی بجلی کاٹنے آئیں گے، اگر یا تو آپ اوریجنل بل لو، آپ ابھی اوریجنل بل نہیں لے رہے، فیول ایڈجسٹمنٹ کے چارجز میں ابھی جب تک فیصلہ نہیں ہوتا آپ اس کو چھوڑ اوریجنل بل لو، اور اگر آپ اوریجنل بل نہیں لے رہے اور پھر اگر آپ نے نان پیمنٹ میں کسی کی بجلی کاٹی تو ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان زندہ باد۔ جی بالکل، یہ سرکار کا کام ہے،
اور سرکار کو اس میں توجہ دینی چاہیے. میں نے کہہ دی یہ والی بات, نہ کہ صرف تعلیمی درسگاہوں میں, بلکہ میں نے بتایا کہ لینڈ گریبر جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو گئے یہاں پر, اور وہ بارش کے متاثرین کی آڑ میں وہ یہاں پر لینڈ گریبنگ شروع کر دی ہے انہوں نے. اور یہ ان متاثرین کے لیے بھی جو ہے وہ صحیح بات نہیں ہے, اور یہ ملک کے لیے بھی ٹھیک بات نہیں. یہ نہ کیا جائے. میں نے میسیجز دیکھے ہیں کہ بھائی متاثرین کو کہا جا رہا متاثرین کے نام پر کہ بھائی چلو کراچی چل کر جو ہے وہ چل کے قبضہ کرو. یہ والی بات ہونی, یہ ٹھیک بات نہیں ہے, یہ غلط بات ہے, یہ ٹھیک بات نہیں ہے. تو میں حکومت کو کہتا ہوں کہ اپنا رول پلے کریں, یہ نہ کریں. اور پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی کہتا ہوں کہ اپنا رول پلے کریں. اس تباہی کو اگر جو ہے وہ آپ نے صحیح ایڈریس نہیں کیا, اس کلائمیٹ ڈیزاسٹر کو, ہماری سب سے ہمدردی ہے. ہم جو کر سکتے ہوں گے کریں گے, اور ہم یہ آواز اٹھا رہے ہیں. ہم نے آپ کو پورا سولوشن بھی بتایا ہے, اور جو مدد کر سکتے ہوں گے وہ بھی کریں گے. لیکن اگر اس کرائسس کو آپ نے اگر صحیح ہینڈل نہیں کیا, یہ ملٹیپلائی کر جائے گا اور ملک کی تباہی کا باعث بنے گا. جی میں نے عرض کر دیا نا کہ میرے پاس اطلاعات ہیں کچھ ناموں کے ساتھ کہ دیکھیں جو متاثرین ہیں نا, وہ متاثرین تو ان کو ڈیفینیٹلی وہ متاثر ہیں, وہ جہاں بھی جائیں گے اور ان کی مدد کرنی چاہیے, ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. وہ پریشان لوگ ہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں نے بتایا آپ کو کہ سندھ میں کراچی میں لینڈ گریبرز جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں. لینڈ گریبرز بڑی تعداد میں میرے پاس اطلاعات ہیں, اور انہوں نے جو آلریڈی پہلے ہی لینڈ گریبنگ کرتے تھے ان کو یہ والا کام, ایک نیا کام مل گیا کہ بھائی اب کوئی کہے گا نہیں کچھ, متاثرین کے نام پر لا کر. اب کسی کو نہیں پتا کہ بھائی وہ متاثرین ہیں بھی یا نہیں ہیں. یہاں پہ تو آپ کو ان کے پاس جو کرائے کے لوگ ہوتے ہیں بیچاروں کے, وہ جو ہے وہ آپ ادھر سے اٹھائے, ان کے پاس جو یہ لینڈ گریبر ہم جاتے ہیں کراچی میں, وہ باقاعدہ ان کے پاس جو ہے وہ 100-150 فیملیاں ہوتی ہیں ہر وقت موجود. وہ کبھی کہیں سے اس کو وہاں سے اٹھا کر وہاں بٹھاتے ہیں, وہاں سے اٹھا کر وہاں بٹھاتے ہیں, اور اس طرح سے لینڈ گریبنگ ہوتی ہے کراچی میں. یہ والا کام جو ہے بڑی تیزی سے سیلاب کے متاثرین کے نام پر شروع ہو گیا. لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ فل فور جا کر اس کو چیک کیا جائے. یہ پتہ چل, سب کچھ پتہ ہے سب لوگوں کو. اگر اس کو نہیں روکا گیا تو یہ ملٹیپل کرائسس کریٹ کرے گا. شکریہ. دیکھیں میں تو دکھی ہوں بہت زیادہ اس حوالے سے, اور افسوس ہوتا ہے یہ سب, اور ان حکمرانوں سے کوئی امید نہیں رہ گئی ہے. ان سے بات کرنا, ان کو بولنا جو ہے وہ اپنے الفاظ کے ضیاع کا مسئلہ ہے. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں, پاکستان کے لوگوں کو, کہ تمہارے ووٹوں سے تو آئے نا سارے یہ لوگ جو تمہارے قاتل ہیں, وہ تمہارے ووٹوں سے تو آئے ہیں سارے لوگ. وہ کہتے ہیں ہم سب لوگ, چاہے وہ آپ پہلے والوں کی بات کریں چاہے وہ ابھی والوں کی بات کریں, سب کہتے ہیں ہم تو ووٹوں سے آئیں. تو تم نے اپنے قاتلوں کو اپنا رہبر بنا رکھا ہے. تم نے اپنے قاتلوں کو اپنے بچوں کے قاتلوں کو اپنا رہبر. کسی دنیا میں سویلائز معاشرے میں ایک بلی بھی جو ہے نا وہ کرنٹ والے پول پہ چڑھ جائے نا تو پورے شہر کی انتظامیہ حرکت میں آ جاتی ہے. فائر ڈپارٹمنٹ, پولیس, یہ وہ. یہاں 4 انسان 5 انسان, اور دیکھ رہے ہیں لوگ ان کو 4 گھنٹے میں تو پتہ نہیں کس کونے سے کس کونے تک ہیلی کاپٹر چلا جائے اور کتنی ٹیمیں آ جائیں, کوئی نہیں پہنچا ریسکیو کے لیے. اور یہ تو وہ 4-5 وہ لوگ ہیں نا جن کو آپ کے کسی نے کیمرے میں محفوظ کر لیا. ایسے 500 لوگ ہوں گے, 500 واقعات ہوں گے جہاں پر نہ آپ کا کیمرہ ہے, نہ آپ کی رپورٹ ہے, نہ کچھ ہے, اور لوگ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ میں نے پہلے بات کی, آپ اس والی بات کو جتنی دفعہ مجھ سے کہیں گے میں کہوں گا اس کا حل مقامی حکومتوں کو مضبوط. اگر وہاں کا لوکل نمائندہ ہوتا, اگر وہاں کے لوگ ہوتے تو کچھ نہ کوئی رستہ نکالتے, کوئی چیز کرتے. ڈی سی او صاحب ہوتا ہے بھائی, وہ تو ہنی مون پیریڈ پہ ہوتا ہے, وہ آج یہاں ہے کل کو اس کو تو اکاؤنٹیبل نہیں ہونا. لیکن علاقے کے کونسلر کو اکاؤنٹیبل, اس کا کوئی بھائی ہوتا, اس کا کوئی رشتہ دار ہوتا, وہاں پہ اس کا کوئی جاننے والا ہوتا, اور وہ وہاں پر اپنی کوئی تدبیر لگا رہا ہوتا. جب تک آپ ملک میں مقامی حکومتوں کو مضبوط نہیں کریں گے, ملک کے عوام کو ریلیف نہیں مل سکتا.
نہیں بھائی عمران خان کی اگر وہ لائی ہوئی چیزیں تھیں تو آپ آئے نا اس کو صحیح کرنے کے لیے، تو آپ اس کو صحیح کریں. نہیں ہو سکتا ہے. دیکھیں میں بتا رہا ہوں کہ آپ کچھ بھی کر لیں، آپ لوگوں کو گولی بھی مار دیں گے. کراچی کے لوگوں کے اندر سختی نہیں ہے کہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی چارجز ہیں، میں جانتا ہوں. ہم تو گراس روٹ کے لوگ ہیں. میں مل کر آئے ہوں کل خواتین سے، وہ کہہ رہی ہیں ہم آگ لگا لیں گے. ہم تو دے ہی نہیں سکتے، ہم یہ دے ہی نہیں سکتے. 16,000 روپے کے بل پہ 65,000 روپے ایکسٹرا دینا ہے بھائی. وہ تو پورے سال بھر میں جمع نہیں کر سکتے 65,000 روپے. یار ایسے غریب لوگ ہیں بیچارے، نہیں ہو سکتا. یہ پاگل ہیں جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں. یہ ملک کو کے اوپر جیسے کہتے ہیں پیٹرول کسی نے ڈالا ہوا ہے، آپ ملک کو تیلی دکھا رہے ہیں. یہ تیلی دکھانے والی بات، آگ لگا رہے ہیں آپ اپنے ہاتھوں. یہ ملک چلانے والے اس ملک کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگا رہے ہیں، تباہ برباد کر رہے ہیں. کوئی باہر سے کچھ نہیں کر رہا. ابھی تو ملک چلانے والے اس ملک کو تباہ برباد کر رہے ہیں. اس کو مار رہے ہیں لوگوں کو. اس لیے کہ ہمارے کراچی کے لوگوں نے جن کو اپنا چوکیدار بنایا اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے، وہ چوروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. آج یہاں کا مینڈیٹ کسی کردار والے کے پاس ہو، جن کے آپ نام لے رہے ہیں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. آج یہاں کردار والے مجالے کے الیکشن کے اگر کام کر کے دکھا رہے یار، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر وہ کردار والے لوگ ہوں، کردار والے، یا 10 سیٹیں دو آپ مجھے، میں دیکھتا ہوں کہ الیکٹرک کیسے یہاں پر کام کرتی ہے، یا کہ الیکٹرک کیسے ظلم کرتی ہے. سوال ہی نہیں پر. کراچی پورے پاکستان کو چلا رہا ہے. یہ جو آپ کا مینڈیٹ ہے شہر کا 40 سالوں سے، وہ بدکردار چوروں کے پاس ہے. ایسے چوکیدار ہیں جنہوں نے چوروں کے ساتھ مل کر دروازہ کھول کر اس شہر کو لٹوایا. جس گھر کا چوکیدار چوروں سے مل جائے، اس گھر کو لٹنے سے وہ بچا سکا ہے. کوئی اس کا حل نہیں ہے، صرف لوگوں کے ہاتھوں میں کہ کردار. پاک سرزمین پارٹی کو دیکھو بھائی، لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب آپ کو تو ووٹ نہیں پڑ رہے یا ووٹ نہیں ملے. ارے بھائی، تو اگر مصطفیٰ کمال کو ووٹ نہیں پڑھ کے تم خوشحال ہو جاتے تو میں کہتا بڑا اچھا کام ہوا. ارے بھائی، مجھے ووٹ نہیں دے کر تم گٹر میں گر کر مر رہے ہو، تم نالے میں اپنے پورے خاندان کے ساتھ گر کر پورے خاندان کے ساتھ مر رہے ہو. تم نے ووٹ جس کو دیا وہ تمہیں نہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز سے بچا رہا ہے، نہ کہ الیکٹرک اصول سے بچا رہا ہے، نہ نالے میں گرنے سے بچا رہا ہے. تو بے وقوف تم ہو یا بے وقوف میں ہوں کہ تم جو ہے وہ مجھے ووٹ نہیں دے کر اگر خوشحال ہو جاتا کراچی حیدرآباد تو میں کہتا بھائی بڑا اچھا کام کیا. ابے بھائی، مجھے ووٹ نہیں دے کر بے وقوف تم گٹر میں گر کر تم مر رہا ہے، تو جو نالے میں گر کر مر رہا ہے فیملی کے ساتھ، تجھ پر روزانہ کوئی بم گرا رہا ہے فیول ایڈجسٹمنٹ اور کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو بھائی آپ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی. جب تک آج بالکل واضح ببانگے دول گوری سیاست نہیں ہے. پی ایس پی کے علاوہ اس شہر کراچی حیدرآباد کا بلکہ اس ملک کا کوئی سولوشن نہیں ہے. لیکن ابھی تو میں کراچی حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں کہ کراچی حیدرآباد میں ہمارے پاس مینڈیٹ ہوگا. اس کے الیکٹرک کو بھی ٹھیک کریں گے، ان لینڈ گریبروں کو بھی ٹھیک کریں گے، اور اس صوبائی اور وفاقی حکومت کو بھی ٹھیک کریں گے. ہاں، اس مینڈیٹ میں اتنی پاور ہے کہ لوگوں کے حقوق کے لیے صحیح سے کوئی کھڑا ہو جائے مینڈیٹ کے ساتھ تو ایک دفعہ کھڑا ہو جائے تو پھر وفاقی حکومت کو بات ماننا پڑے گی. آج میرے پاس مینڈیٹ ہو تو میں یہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے لیے صرف پریس کانفرنس کروں گا. میں وفاقی حکومت کے منہ پر کھڑا ہوں گا، میں صوبائی حکومت کے منہ پر کھڑا ہوں گا کہ بھائی اس کو صحیح کرو. یہ میرے پاس لوگوں کا مینڈیٹ ہے، اس کو ٹھیک کرو. نہیں ہے، میں جن کے پاس مینڈیٹ ہے وہ وزارتیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ گھوم رہے ہیں دنیا بھر میں، وہ وزارتیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو مسئلہ یہ حل لوگوں سے ہی ہوگا. لوگوں نے غلط ڈاکٹروں سے اپنا علاج کرا کر وینٹیلیٹر پہ آ گیا کراچی پورا. اگر ابھی بھی صحیح ڈاکٹر سے علاج نہیں کروایا، اور وہ صحیح ڈاکٹر ہم ہیں، اس کراچی کے صحیح ڈاکٹر ہم نے اس کراچی کو تندرست رکھا ہوا تھا. آج بھی اگر انہوں نے صحیح ڈاکٹر چوز نہیں کیا تو یہ وینٹیلیٹر سے پھر قبرستان کا سفر شروع ہو جائے گا. کراچی کا مر جائے گا، کراچی جیتے جی مر جائے گا کراچی، خدا نخواستہ. آج بھی ہوش کرو اور پی ایس پی کے ساتھ کھڑے ہو. مینڈیٹ تو ٹھیک کریں گے، میں پھر اس کے بعد پریس کانفرنس نہیں کروں گا، میں مسئلے حل کروں گا. اور مصطفیٰ کمال نے ایسا کر کے دکھایا ہے، ہم نے ایسا کر کے دکھایا ہے. اب حضرت کا شکریہ بہت بہت. جی یار، میرے پاس جو ہے وہ ہیروئنچیوں کی باتوں کے جواب دینے کا ٹائم نہیں ہے. تھینک یو.